دوستوں، اس دنیا میں ہمیں بہت سی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہے جب ایک ظالم بادشاہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے مجبور کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں فرعون کا واقعہ پڑھنے کو ملتا ہے اور اسی طرح اور بادشاہوں کی مثالیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ طاقت کے نشے میں اتنا دھت ہو چکے تھے کہ وہ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ لیکن ان سارے واقعات میں ایک چیز کامن نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ ان بادشاہوں کا آج نام و نشان بھی نہیں بچا، لیکن اللہ کو ماننے والے آج بھی بلینز کی تعداد میں موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں بات کریں گے کہ جب ایک بادشاہ نے ایک لڑکی کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ہدایت بخشی اور اس لڑکی کی وجہ سے پورا کا پورا شہر مسلمان ہو گیا، یہاں تک کہ خود کو خدا سمجھنے والے بادشاہ نے خندقی کھدوائی، اس میں آگ لگا کر سارے لوگوں کو مار دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور اس واقعے کو آج کی اس ویڈیو میں احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، یہ کہانی ایک طاقتور بادشاہ کے دربار میں موجود ایک بوڑھے جادوگر سے شروع ہوتی ہے۔ جادوگر اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ بادشاہ سے درخواست کرتا ہے کہ بادشاہ اسے ایک لڑکا بھیجے تاکہ وہ اسے اپنا جادو اور علم سکھا سکے۔ بادشاہ اس کی بات مان لیتا ہے اور ایک لڑکی کو جادو سیکھنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ لڑکا روزانہ جادوگر سے ملنے جاتا ہے، لیکن راستے میں اس کا سامنا ایک نیک اور عقل مند راہب سے ہوتا ہے۔ راہب کی باتیں لڑکے کے دل کو لگتی ہے اور وہ جادوگر کے بجائے راہب کے پاس زیادہ وقت گزارنے لگتا ہے، اور یہیں سے لڑکے کی زندگی میں ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف جادوگر کے سکھایا ہوا جادو اور دوسری طرف راہب کی بتائی ہوئی سچائی اور حکمت، ان دونوں چیزوں کے درمیان لڑکا الجھ جاتا ہے۔ جب لڑکا جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر کر دیتا ہے تو جادوگر اسے سزا دیتا ہے، اور گھر پہنچنے میں دیر ہونے پر گھر والے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اس مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لڑکے نے راہب سے شکایت کی، اور راہب نے اسے ایک ترکیب سکھائی کہ جب جادوگر تاخیر کرنے پر غصہ کرے تو وہ کہہ دے کہ گھر والوں نے روکا تھا، اور جب گھر والے ناراض ہوں تو وہ کہہ دے کہ جادوگر نے دیر سے چھوڑا تھا۔ اس طرح لڑکا دونوں طرف سے محفوظ رہنے لگا۔ ایک دن جب لڑکا اپنے معمول کے مطابق سفر کر رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جس میں لڑکے کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا جادوگر طاقتور ہے یا وہ راہب؟ اس سوال کے جواب کے لیے لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کی تعلیمات اور حکمت جادوگر سے زیادہ محبوب ہے تو اس مخلوق کو ختم کر دے تاکہ لوگ امن سے گزر سکیں۔ لڑکے نے دعا کرنے کے بعد اس پتھر کو زور سے مارا اور وہ درندہ مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے اور اپنا سفر دوبارہ شروع کرنے لگے۔ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا کہ جس کو سنانے کے لیے لڑکا فوراً راہب کے پاس پہنچا۔ راہب نے فوراً اس بات کو پہچانا کہ لڑکے کو اللہ کی طرف سے ایک عظیم روحانی مقام عطا ہوا ہے۔ تاہم راہب نے لڑکے کو خبردار کیا کہ یہ کامیابی ایک بہت بڑا امتحان بھی لائے گی۔ اسے آگاہ بھی کیا کہ آج نہیں تو کل اسے بادشاہ اور جادوگر کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسے نصیحت کی کہ وہ اس وقت تک اپنے تعلقات کو ظاہر نہ کرے۔ اس کے بعد کے دنوں میں لڑکی کی صلاحیتیں مزید کھل کر سامنے آنے لگتی ہے۔ وہ نابینا افراد سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہے۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ ایک درباری جو کہ اپنی بینائی کھو چکا تھا اس کی خبریں سن کر اس کے پاس آیا۔ درباری نے لڑکی کو بہت سارے پیسوں کی آفر کی اور اسے کہا کہ وہ اس کی بینائی کو ٹھیک کر دے۔ لڑکے نے بڑی عاجزی سے جواب دیا کہ میں شفا دینے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان لاؤ تو میں اس سے تمہاری صحت یابی کے لیے دعا کروں گا۔ درباری نے اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور اس وقت اس کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ معجزہ درباری کی زندگی میں ایک نئی روحانی روشنی لے آیا اور اس نے اللہ کے راستے کو اپنانے کا عہد کیا۔ اس کے بعد درباری بادشاہ کے دربار میں واپس آیا اور اپنی پرانی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ درباری کی بینائی دیکھ کر حیران تھا اور وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کس نے ٹھیک کی ہے؟ تو درباری جواب دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے شفا دی ہے۔ بادشاہ اپنے غرور اور تکبر کے زیر اثر حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور رب ہے؟ درباری نے نہایت دلیری سے جواب دیا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ بادشاہ نے درباری کو ٹارچر کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ لڑکے کا نام ظاہر کر دے۔ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لڑکے کو بھی پکڑ کر اپنے غرور کا مظاہرہ کرے گا۔ جب لڑکے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ اس کی جادوئی صلاحیتوں سے حیران ہوا۔ طنزیہ انداز میں بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا کہ کیا تم واقعی میں اتنا ماہر جادوگر بن گئے ہو کہ اس طرح کے معجزات بھی کر سکتے ہو؟ لڑکے نے پختہ یقین کے ساتھ جواب دیا کہ میں کسی کو شفا دینے کی طاقت نہیں رکھتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ لڑکے کا جواب سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے ٹارچر کیا جائے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر راہب کا نام اور اس کے بارے میں معلومات ظاہر کر دے۔ جب راہب کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑ دے، لیکن راہب نے پوری قوت کے ساتھ انکار کر دیا۔
بادشاہ نے ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے آری نکالنے کا حکم دیا اور اس کے سامنے راہب کے جسم کو رکھا گیا اور اس کی باڈی کو بیچ سے کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد درباری کو پیش کیا گیا جو کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم تھا۔ بادشاہ نے اس سے بھی یہی مطالبہ کیا کہ وہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دے، لیکن اس پر درباری نے بھی انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اسی ظالم انداز میں اس درباری کو بھی آری کے ذریعے 2 ٹکڑے کرنے کا حکم دیا اور آخر کار اب لڑکی کی باری تھی۔ بادشاہ نے لڑکی کو پوری طریقے سے توڑنے کا عزم کیا اور اپنے درباریوں کے ایک گروہ کو حوالے کر دیا۔ ایک منحوس مسکراہٹ کے ساتھ بادشاہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ لڑکے کو ایک بلند پہاڑی کی چوٹی پر لے جائیں اور اسے اپنے ایمان سے دستبردار ہونے پر مجبور کرے، اور اگر لڑکا اپنے ایمان پر قائم رہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ جب درباری لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گئے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ان درباریوں سے ہر طرح سے بچا لے جس طرح تو نے میرے ایمان کو مضبوطی سے بچایا ہے۔ جب وہ درباری لڑکے کو گرانے والے تھے تو اچانک زمین ہلنے لگتی ہے اور اس لڑکے کے علاوہ بادشاہ کے سارے آدمیوں کو زمین نگل دیتی ہے۔ لڑکا بے خوف ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر جاتا ہے اور واپس محل کی طرف چل دیتا ہے۔ بادشاہ تجسس اور گھبراہٹ سے بھرپور لڑکے سے سوال کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ جانے والے درباریوں کا کیا ہوا؟ لڑکا جواب دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے ان سے بچا دیا۔ پھر وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک کہ تم وہ نہ کرو جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے، تو لڑکا جواب دیتا ہے کہ تم سب سے پہلے لوگوں کو ایک خالی میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھو اور پھر ایک تیر نکالو اور اس پہ اللہ کا نام لے کر میری طرف چلا دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم مجھے مار سکو گے۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا اور لڑکے کو ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اللہ کے نام سے پکارا۔ جیسے ہی اس نے تیر چلایا تو لڑکے نے اپنے ہاتھ کو اس زخم پر رکھا اور فوراً اس کی موت ہو گئی۔ اس معجزاتی واقعے کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ لوگوں نے ایک آواز میں ہو کر بولا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ بادشاہ اس لڑکے کو اس وقت تک نہیں قتل کر پایا جب تک کہ اس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ اس طرح لوگوں کو اللہ پر یقین ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ منظر بادشاہ کے لیے حیرت کا باعث بن گیا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ لوگ ایک ہی آواز میں ایمان کا اعلان کر رہے تھے اور اس نے محسوس کیا کہ اللہ کی طاقت اس کے خوف سے کہیں زیادہ ہے۔ بادشاہ نے اس واقعے کے بعد خندقیں کھودنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ اس نے حکم دیا کہ جو کوئی بھی اس لڑکے کے مذہب سے دستبردار نہیں ہوتا اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ لوگوں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا اور جنہوں نے اپنے عقیدے کو چھوڑنے سے انکار کیا انہیں شعلوں کی لپیٹ میں پھینک دیا گیا۔ اس خوفناک منظر کے بیچ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ آگ کے قریب پہنچتی ہے۔ وہ خود کو اور اپنے بچے کو اس عذاب میں ڈالنے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ جب بچے نے اپنی ماں کی بے یقینی کو محسوس کیا تو اس نے کہا کہ اے ماں، اس آزمائش کو برداشت کرو کیونکہ تم صحیح راستے پر ہو۔ بچے کی اس بات نے اس کی ماں کو بہت زیادہ متاثر کیا اور اس نے اپنے اندر ایک پختہ یقین محسوس کیا۔ آخر کار ایمان کی خوشی سے شعلوں کو گلے لگاتے ہوئے ماں نے اپنے بچے کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ دوستوں، یہ تھی اصحاب الاخدود کی کہانی، جہاں ایمان اور قربانی کی طاقت نے سب کو حیران کن نتائج فراہم کیے۔ ہم نے دیکھا کہ سچائی کی راہ پر چلنے والے لوگ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، ان کی قربانی ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ثابت قدمی کا پھل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر آپ کو بھی یہ واقعہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں میں کمنٹس میں ضرور جاننا چاہوں گا۔